أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم کل باغ میں جو میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ عمریاں بھی اپنے شوق میں ڈالے تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلے بھی کو بگو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہی اور چڑیوں کے سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ ذرا مل کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے اور بول ہے بالا تیرا یہ فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے کہ خسروِ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور اقبال بھی فرما دے رہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اقبال حضور دا میلاد بیان کر رہا ہے آج دی محفل ماشاءاللہ دوسری سالانہ محفل میزبان محفل عبدالستار صاحب نقشبندی کشتی مجدی قادری بڑی اندیستا ہے جی ساڑھے سلسلوں ہی چاروں سلسلوں کا فائدہ حاصل ہے محترم المقام محترم جناب قبلہ پیر سید محمد اعجاز الحق شاہ صاحب فیصل آباد کی سرزمین کو آپ تشریف لے آئے ہیں پہلی دفعہ ملاقات دا شرف حاصل ہوئے سٹیج تھی ماشاءاللہ جلوگر علماء کرام کھاڑی ماشاءاللہ علاقے دے قاری محمد صحبت اللہ خان صاحب قاری القرآن اور الحمدللہ سارے بڑے پیارے محبت والے اور بڑے ماشاءاللہ تسا ویک کے بھی بڑا یہ آدم آئی ہے پہلے بھی ویکو تے الحمدللہ ہونے بھی ویکو سونی دستار یہ میں سجدی پہ یہ نا جی انہ دی امامہ شریف ویک کے تے میں نو حضرت داتا گل بخش نے جنی گل لکھی ہے نا وہ گل یاد آ توجہ ہے دی عالم صاحب حضرت ابو علی تقاق رحمت اللہ علیہ
آپ دے کول ایک بندہ آیا، میں توکل دا معنی پوچھتا، توکل جس ویلے آیا نا حضرت ابو علی دقاق نے بڑا سونا امامہ شریف بدھویا جی میں محمد اعظم صاحب نے بدھویا، وہ دل وچ خیال آیا بھئی امامہ مینوں مل ونیا ہے جی یا دستار مینوں مل ونیا، پوچھ دے حضرت توکل کیڑی شے آپ اپنا امامہ اتار کے انہیں سر تے رکھ چھوڑا، فرمایا توکل ہے کہ دوجہ دی دستار تے نظر نہ رکھ چھوڑا۔ سبحان سبحان حاجی صاحب ایک گل یاد آ گئی ورنہ اتھے تو کئی، ورنہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی آپ جڑی اے بابا جی حضور بابا جی امیر المجاہدین گل کر دیا بیٹھے سکتے آپ دی میں گل سنی حافظ صاحب تو سلال ہے جنہیں سندھ کراچی جا رہا ہے اور بھی تیاری کرو انشاءاللہ 2 سال گزرنا ہے جی سفر نال ہونے او جنہیں سندھ ویدے پیاسے بدین مقبرہ شریف حاضری کر کے ٹھٹا دے راستے تے گل سنیے ہی نا ہاں گڈی دے وچ کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سندھی رحمت اللہ علیہ آپ جنہیں جا نماز تے نماز پڑھ دیا نا جائے نماز تے جتے سجدہ کریں گے جنہیں وہ جا نماز ذرا قرآنی تے ضعیف ہوئی نا آپ دے خادم خاص حضرت بدر الدین سرندی رحمت اللہ علیہ نے وہ ٹکڑا آپ دے سجدہ گاہ والا وہ کٹ کے تے اپنے امام شریف ہی چلا فرمانن جدیں کسی محفل تے مجلس تے ونجا تے امام شریف بن کے ونجایا ہاں ہے جی اج سانو بھی اپنا امامہ یاد آتا پی بھئی امامے اللہ دے وچ آ گئے یا حافظ صاحب آکھے ٹوپی کرو ہے جی تے وہ اپنا جڑا ہے نا تے بندہ جڑا ہے اس نال تے ہور اپنا سجدہ جو ہور نا ہے ویسے ہی نماز دی فضیلت یاد ہے نا سبحان اللہ ہے وہ گل توجہ ہوے حضرت بدر الدین سرندی فرماندن حضرت مجدد صاحب دا توجہ ہے میں جو مون بندہ پیا مون قبلہ چاہتے تاجی فقیرہ دی درویشاں دی گلاں ہوندی عالم تو ہی توجہ کر سبحان اللہ قاری صاحب ماشاءاللہ جتنے سنا خان مصطفیٰ بڑی ماشاءاللہ محفل تے بڑا رنگ بڑھائے نے تے محفل نو سجائے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز مزید سود و گزاد تے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا آمین۔ حضرت بدر الدین سرندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجدد صاحب دی جائے نماز سجدہ گاہ والا ٹکڑا میں اپنے امام شریف دے اندر رکھ چھوڑا جنہوں بھی کسی محفل تے ونجا ہو امام شریف کر کے ونجا راتی جس لے ولنا آتے وقت امام شریف لاؤنا پوندے سمجھے لے فرماندن ایک دفعہ راتی دیر نل ولے نا تے امام شریف لاؤنا بھول گیا فرماندن وہ امام شریف جس دے اندر حضرت مجدد صاحب دی سجدہ گاہ والا جا نماز والا ٹوٹا تے ٹکڑا وہ اندر رکھا ہویا تے میرے سر تے رہ گیا فرماندن ایڑی رات وہ ٹکڑا جس امام شریف کے اندر آئی امام نال رہ گیا فرماندن خدا کی قسمیں اس رات میں نے 12 دفعہ اللہ کے محبوب سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جیڑا صرف ٹکڑا جائے نماز دا جتے آپ سجدہ کریں گے وہ امام شریف رکھنے تے رات نو وہ ٹکڑا سر تے رہ گئے تے اللہ نے 12 دفعہ سرکار دی جا سبحان اللہ جتے آپ سجدہ کریں دے اسے اتھے انوار و فیضات دا عالم کیا ہو سبحان اللہ اقبال علامہ اقبال کلندر لاہوری دے کول علماء دی جماعت آئی کہ اسا میلاد پاک دا جلسہ کرانا ہے تے تھوڑی صدارت رکھنی ہے اقبال حکیم موسیٰ عمر تصوی یہ گل بیان فرما رہے سبحان اللہ فرمائے اقبال نے کول علماء دی جماعت آئی اسا محفل میلاد کراونی ہے تے تھوڑی صدارت رکھنی ہے آپ نے گل سنی دیا فرمایا میلاد پاک دا جلسہ ہوئے اقبال کوڑے صدارت کرن والا تو سر رب نو آکھو اے صدارت رب نو سبحان حضور دے میلاد دا جلسہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے مربودا
چشتی صاحب میں تو گل ہوں چشتیاں والی یاد آ گئی میرے سجے کھبے جو چشتی آ گئے ورنہ نقشبندیاں والی تے قادری تے سہروردی ساری گلاں ہو سکتی سبحان ہے جی اے فقیر تے الحمدللہ جس اللہ دے بندے دی گل کرے دے پہلے دی مدار تے حاضری کیتی ہوئے وقت گل کرے تے چس آوے سبحان سبحان یہ اللہ محفل دی صدارت کر دے جڑے اکھاں والے ہیں تے او ویکھ دے بے شک حضرت امیر خسرو توجہ ہوئے حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا بڑا پیارا مرید حضرت ابو علی کلندر پانی پتی دی خدمت حاضر ہوئے حضرت ابو علی کلندر پانی پتی نے فرمایا امیر خسرو تیرے شیخ خواجہ نظام الدین نو میں حضور دی کچہری حضرت خواجہ نظام الدین دی بارگاہ جائے آپ نے فرمایا امیر خسرو ہن ابو علی کلندر کو وجے تو اس نو آکے میں نو بھی حضور دی کچہری چ لے جا اساں جو ہی مل کے خواجہ نظام الدین نو آپ تلاش کر رہے تھے جس ویلے پڑھا تے سکھا آئی نا جی یہ بات جنابے والا گل کی تھی کہ حضرت ابو علی کلندر پانی پتی نے مراقبہ فرمایا حضرت امیر خسرو نے بھی مراقبہ کیتا آپ نے توجہ فرمائی کہ جو ہی روحانی پرواز کر دے سفر کر دے پہلے آسمان سے جا پہنچے آپ فرمادن میں بیکھیا اللہ دے محبوب تشریف فرمائل محفل لگی ہوئی ہے حضور شمع محفل اللہ دے محبوب تشریف فرمائے اور بڑے بڑے اولیاء کاملین حضور دے سامنے دیوانہ دی طرح تڑپ رہے اگر حضرت امیر خسرو فرمادن میرے شیخ خواجہ نظام الدین نظر نہیں آئے میں کسی کو پوچھا انہوں فرمایا اتھے نہیں اتے بھائی مجھے آسمان کے اتے تلاش کریں فرمایا میں سفر پھر روحانی پرواز کی تھی دونوں نے سفر کرتے دوسرے آسمان پہ جا پہنچے دلدار صاحب انہوں بیٹھے سمجھ ہے کہ نہیں اور حج کر کیا ہے سبحان اللہ مقدر ہوئے اللہ یہ بڑے کرم کے جسے چاہو در پہ بلا لیا جسے چاہو اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات دلدار تمہارے سامنے نہیں انہی دلدار ہے رب آکھیا دلدار سبحان اللہ واہ قربان جائے گل کتے سبحان اللہ فرمایا دوسرے آسمان پہ جا پہنچے اتھے بھی محفل لگی ہوئی ہے اس تو بھی بڑے اولیاء اس محفل درک اس تو بھی چوک ہے زیادہ ہے اتھے بھی خواجہ نظام الدین نظر نہیں آئے فرمایا اتھے جا پھر تیسرے آسمان پھر چوتھے حتیٰ کہ سفر کرتے ستویں آسمان پہ جا پہنچے فرمادل حضرت امیر خسرو فرمادل میں بیکھیا حضور دی محفل جاری ہے سرکار تشریف فرمانے ساریہ محفلت اللہ دے محبوب موجود ہے اتنے حضور دے صحابہ بھی موجود ہیں حضور دی اہل بیت بھی موجود ہیں اس محفل دا رنگ سب تو زیادہ ہے مگر میرے شیخ خواجہ نظام الدین نظر نہیں ہے فرمادل میں کسی کو پوچھا نا انہوں نے فرمایا حضور دی پشت مل ویکھ پیچھے ویکھ اے جی میں سبز رنگ دا ماشاءاللہ بڑا سونا بیت اللہ شریف دا یہ پردہ نہیں لٹکایا کسی طرح پردہ لٹکوئے کہ حضرت امیر خسرو فرمادن میں ویکھیا کہ میرے شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی سرکار سے انہاں ویکھیا انہاں ویکھیا او مسکرائے اے مسکرائے سخن گفتن تے مشکل بود سبحان اللہ گل کرنا مشکل ہے کوئی مثل نہیں ڈھولڑ دی چپ کر میرے علی تجا نہیں بولڑ دی مسکراہٹ دس لیتا میرا بامقام دیکھ لے اس ویلے واپس آئے مراقبہ ختم ہویا روحانی پرواز ختم ہوئی حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین دی بارگاہ حاضر ہوئے کہ خواجہ نظام الدین نے فرمایا امیر خسرو راتی جڑا منظر ویکھئی ذرا بیان دینا حضرت امیر خسرو رو پے آپ نے جناب والا رکت تاری ہو گئی آپ نے جناب رکت تاری ہو گئی رو کے تھے آپ نے جناب مشہور زمانہ کلام آپ کی زبان میں جاری ہو گیا نبی دانم کے منزل بود شب جائے کے من بودم بہر صورت سے بسم البود شب جائے کے من بودم رکیبہ گوش بر آواز اودر ناز منتر سا
سخن گفتن کے مشکل بود شب جائے کہ من بودم بری پہ کر نگارے سر وقت لالا مختارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا بقا کے سو محمد جمع محفل بود شب جائے سبحان سبحان یہ مقام میں نہ جاندہ رسی میں کیڑے مقام تے ہم بس اتنا ہی جاندہ سبحان اللہ یہ اولیاء کاملین حضور کے سامنے دیوانہ دی طرح طلب رہے میرے رقیب علی کلندر پانی پتی وہ کنج گل کریں جناب والا گوشت پر آواز اون در ناز کہ خواجہ نظام الدین نہ لیکن میں ڈردا پیا میں نو پتہ نہیں میں کیڑے مقام دیا بس وہ ایسی محفل ہے اللہ اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں حضور شب محفل کہ خواجہ نظام الدین بھی تشریف فرمائے تے امیر خسرو بھی موجود ہے ذرا جمیل ذرا اپنے رنگ ہی سبحان اللہ ذرا چشتی رنگ پیدا کر واہ سبحان اللہ نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے سر وقت لال رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیباں گوش بر آواز اون در ناز من ترساں سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان کسرا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان کسرا محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم توجہ ہے گل کتے چھوڑی آئی اقبال دیکھو علماء دی جماعت آئی اقبال اصل محفل میلاد شریف کرنا ہے تو تمہاری صدارت رکھنی ہے آپ فرمایا جاؤ رب نو آکھو اے رب نو دے باہے کہ وہ حضور دے میلاد پاک دے جلسے دی صدارت ایک گل کر کے اقبال بے ہوش ہو گئے آپ دے خادم نبی بخش نے فرمایا علماء کرام آپ تشریف لے جائیں اب اقبال گھنٹوں بعد ہی ہوش میں آئے اقبال نے حضور کا میلاد بیان کیتا ہے آؤ سنو اقبال فرماتے ہیں ہو لئی پھول دو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو لئی ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے سبحان اللہ اقبال نے تحدیث قدسی کا ترجمہ کیتا ہے لولا غلبا خلقت الافلاک اے محبوب اگر تھانوں پیدا نہ کردا میں آسمانہ نو پیدا نہ کردا جی الحمدللہ یہ عبدالستار نے محفل سجائی بہترین ٹینٹ درمیان ایک پردے لٹکا ہے اور ٹینٹ اور شامیانہ لایا ہے درمیان ایک لوہے والا پلر بھی کھلا رہا ہے بانس بھی کھلا رہا ہے
سیڈ دوتے باس بھی ہو سن تے رسیاں لال بدہ بھی کھڑا ہے. اچھا یہ دسو جڑا اللہ نے آسمان دا تمبو لا کھلا رہا ہے، آسمان دا خیمہ تے ٹینٹ لایا ہے، کوئی ستون نظر آندے؟ بغیر عامد ترونہا، کوئی ستون نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی رسی شسی نال کونی بندہ کھلوتا. ایک کہنا صدقہ ہے جس محبوب دے میلاد پاک کی آئیو. پتنی قدرتی طور دے بزرگ تشریف فرما رہے نا نال کہنے گیا فقیر نال چاہی پلیندہ رہے نا، تو چاہے پلیندے جیسا تن درویش آلی چاہ پلیندے رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ محول شریف، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. ذرا زور سے بولو. اصل تو حافظ صاحب چاہ پہ لیندے نا درویش آئی، وہ بھی کیوں جی؟ وہ چاہ تلا لینا. کوئی مدینے کی چاہ پی تھی، وہ جڑے وصفوں سو جڑا سائیاں نگاہ کی سبحان ورنہ اس چاہ میں ڈالو جس چاہ میں چاہ نہ ہو. سبحان تو کے بیدام چاہ کرتے نا کشمیری جو بڑھا دے. ہاں جی ساری تھی میں فقیرانہ تقریر ہوں جی. اصل تو اللہ دے بندہ دے واز ہونے ہیں، واز اللہ دے ولیاں دے واز ہونے ہیں. وہ کیسا ٹائم ہوتی کہ لئے حضور پیران پیر واز کریں جو ہے غوث پاک دا واز ہونا. حضور فرمایا بیٹا عبدالقادر واز کیا کر. عرض کی تھی آقا میں چونکہ اجمی ہاں ایران تو آیا تو اتنے تو بڑے بڑے فصاحہ عرب بغداد میں موجود ہیں، میں نے جھجک محسوس کیا اور میں منہ کھولو. حضور 11ویں والے پیر فرمانے میں منہ کھولیا تو سرکار نے 7 دفعہ لوہا بدین پائے. پھر مولا علی شیر خدا تشریف لائے، آپ نے 6 دفعہ لوہا بدین پائے. میں عرض کی تھی نانا جان نے 7 دفعہ تو 6 دفعہ. فرمایا حضور دے ادب دے پیشے لگے کہ تعداد ایک برابری نہ ہو جائے. وہ لوہا بدین سرکار دا ایک دفعہ کوڑے کوچ پہ ہے کہ اج تک بیر روحا 1400 سال تو پانی بٹھا چاہتا. ایک دفعہ آگیا جی. حضرت جابر دعوت کی تھی، حضور میرے گھر 1-2 غلام سمیت تشریف لاؤ، تھوڑا جیا کھانا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں 1500 صحابہ. کتنے جی؟ 1500 صحابہ رج کے کھا گئے. پتہ نہیں کوئی ساؤنڈ دا کوئی سلسلہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ جدڑی ساؤنڈ دا کمال ہے نا، یہ سگڑی نپی کھلو ہے جی. ورنہ میں آدھر آنا جی لگاؤں سے پاک واز فرمائے میں کوئی سپیکر نہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں. 70 ہزار کا اجتماع ہو گیا تے جیڑی آواز پہلی صف آخری صف تک کوئی آواز نہیں. سرکار دے لوہا بدین دی برکت ہے. بلکہ حضور غوث پاک جس ویلے واز فرماوے نا آواز تے لوگوں دی دلی کیفیات مد نظر رکھ کے واز کر دیا. یا ابن نجائے وہ آدھے میں آپ کے بعد ہی بیٹھا کیونکہ آج دی محفل میلاد پاک دی بھی محفل ہے تے شان اولیاء دی بھی محفل ہے. سمجھ آئی نہیں؟ فرمانن
یا ابن نجاد ہے، میں آپ دے بعد ہی بیٹھا ہوں 70,000 دا اجتماع ہے، میں درمیان ہی بیٹھا ہوں، میں جیب دھاگا پئی ودا ہوں بھئی آج حضور غوث پاک شیر کتنے پڑھ دیں شیر سبحان آپ ایک شیر پڑھے میں ایک گرن لگی، آپ دوجہ شیر پڑھے میں دوجی گرن لگی، 11ویں والے نے 11 شیر پڑھے میں 11 گرنیاں لا دیتی ہیں تے دھاگا گوڑے دے تلے رکھ دیتا ہے، فرمانے حضور پیران پیر میرا نا چاہ کے فرمایا ابن نجا میں گنڈ کھلینا دے تو گنڈ لینے کا سبحان میں گرا کھولتا ہوں اور تو گرا لگا دیتا ہے، کل نگولے جی رکھا پردے جی رکھا سمجھا بھی دیتا جو میں نے پتے تو گنڈیاں لینا بیٹھا سبحان اللہ اے جناب اقبال فرمانے خیمہ افلاک کا استادا اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ، اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوثر میں، میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جڑی تھوڑے دل دے اندر چھپی ہوئی نا چھپی ہوئی حضور دا ذکر سن دے ہو تے چہرے تے خوشی نہیں آوے یہ تھوڑے جڑے ایمان دے اندر چھپی ہوئی ہے اللہ کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ اصل تا اس سے بغیر ہی کم چلا سکتا ہے 11ویں والے دے منل والے بھی ہاں 12ویں والے بھی منل والے ہاں 4 11 دے بھی منل والے ہاں تے پنجتن پاک دے بھی منل والے ہاں کیوں کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ دا پنجتن نال پیار نہیں وہ دے کلمے تے اعتبار نہیں کہ تم 11 دا یار نہیں وہ جنت دا اقدار نہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی سبحان اللہ حضور دے صحابہ ستاروں کی مانت سے حضور دی اہل بیت کشتی دی مانت بے شک یہ ہے کہ نہیں لوہاں دامن تھاما ہوئے اور لوہاں دی محبت لازم ملزوم ہے سمجھ آئی سبحان اللہ جناب والا گل کے پہ کر دیا ہے حضور دی رفعت شان دی گل پہ کر دیا ہے فرمایا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے حضور دی آمد کیونکہ میلاد پاک دی محفل ہے نا 12 ربیع الاول شریف تک نہ گزر گیا ہون تے جمادی الاول چلتا ودا ہے کہ جمادی ثانی لگ گئی جی 27 جمادی الاول حضور اچھا پکی ڈیٹ رکھیں جو کل پر سوئی 27 دے دے پہ جمادی الاول شریف دا مہینہ تے پھر جمادی الثانی دا مہینہ اور جمادی الثانی دا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جڑا حضور دے یار غار خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر دا 22 جمادی سبحان سبحان اللہ جناب والا اللہ دے محبوب دی آمد ہوئی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شیخ محقق قول جنہ 12 سال تک توجہ ہوئے حضور دے روزے دی چانچ بہ کے حدیث دا درس پڑھائے سرکار خواب چاہے فرمایا عبدالحق دلی چلے جاؤ اتھے جا کے میری حدیث دا درس عام کر دیو بڑے پریشان ہوئے عرض کی دی آقا دلی تے بڑا دور ہے اتھے تواڑے حدیث بھی پڑھانا تے روضہ شریف دی زیارت بھی کرے داؤ گنبد خضرا دے جلوے بھی دیکھ داؤ سرکار نے فرمایا عبدالحق چلاتے جاؤ اتھے روضے دا دیدار کرے لے اتھے روضے والا خود تینوں اپنا دیدار کرے سبحان اللہ اتھے گنبد خضرا دے جلوے دیکھ دے اتھے گنبد خضرا دا وکیل تینوں اپنی زیارت کروے سی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دلی آئے حوض شمسی دے کنارے دیرہ لایا جتھے آپ دا مدار پرنوار ہے اتھے نال تالاب شمسی ہے
فقیر نے وہ تالاب بھی ویکھیا ہے تے جدوں بھی دلی حاضر ہویا ہے آپ کی مزار شریف کی حاضری دا شرف بھی حاصل ہو سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ شیخ عبدالحق مقدس دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ دے اندر فرماندن جس ویلے سرکار دی آمد ہوئی حضور دی ولادت ہوئی حضرت آمنہ فرمانیل سرکار میری اکھاں دے سامنے غائب ہو گئے آواز آئی انہاں نوں مشرق دی سیر کراؤ انہاں نوں مغرب دی سیر کراؤ انہاں نوں پہاڑاں دی سیر کراؤ انہاں نوں جنگلاں دی سیر کراؤ تاکہ ساری کائنات اس ہستی نوں جان لے پہچان لے پھر آواز آئی ان کو آدم کی صفت دے دو آج انہیں شیش کی معرفت عطا کر دو آج انہیں نوح کی رکت اور گریوداری دے دو آج انہیں ابراہیم کی خلت اور دوستی دے دو اسماعیل کی زبان یعقوب کی بشارت یوسف کا حسن ایوب کا صبر داؤد کی آواز الیاس کا وقار یوشع کا دہاد موسیٰ کی شدت حضرت عیسیٰ کی سخاوت اور حضرت یوسف کا حسن عطا کر دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان اولیاء سمجھ آدھی پہ گئی انشاءاللہ اللہ کرے دی گلہ کھل ویدی پسر چاہ جو چلائی نہیں یہ چاہ درویج دی پی لے سجنا پی درویج دے پاروں چاہ درویج دی حق نہیں آدھی قیمت نال بداروں یہ چاہ درویج پکا دے نہیں بداروں مل دی یہ جی چاہ درویج پکا دے آتے جلے کے دل دی متی میں چدل دی پا دے مٹا ہم نبی دا خود فطرت دا چاہ وچ پا دے سے کہ نظر ولی دا جو دی چاہ برشت دی پیتی پیتی دال صبر دے بھول گیا سب جگ دیا چاہوا کیف نمول اتر دے اس چاہنے ایک عاشق کو لومتری دم کڑوائے ایک پی کے چڑ سولی گئے تے پھر بھی باز نہ آئے اس چاہنے ملے شانو کنجری پڑھ نچوایا تھیا تھیا کر کے نچیا تا پھر یار بنایا کہ جیڑی چاہ حسین نے کمبے وچ کربل دے پیتی پیندے رہے تے پیندے راتن پر اے ہو جائیں کسے نہیں پیتی سبحان اللہ ہے جی یہ چاہ دا گرج برائے نے اللہ کی چاہی نال درویش خلی ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا انبیاء دے جتنے انبیاء دے اخلاق کا نبی علیحدہ علیحدہ متفرق طور تے اللہ نے سارے یکجا کر کے اکٹھے کر کے حضور دی ذات اقدس پہلے دہاڑی رکھ دے امام بصیری نے تو نہیں فرمایا فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم یا رسول اللہ اللہ نے سارے انبیاء دے اخلاق جمع کر کے تھوڑی ذات اقدس سے رکھ دیتے نہ کوئی علم بھی تھوڑے مرتبے میں پہنچ جائے تھے نہ کوئی صحابت بھی تھوڑے سبحان اللہ ہے جی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ 1,19,000 انبیاء کی بشریت یہاں اپنے مرتبہ کمال پر پہنچنے کے وقت پہنچتی ہے محمد مصطفیٰ کی بشریت پہلے دن سے ہے جی بشریت بھی حضور دی شانہ بھی شان ہے نورانیت بھی حضور دی شانہ بھی شان ہے مگر سرکار کا مقام حقیقت بشریت تو بھی بلند ہے نورانیت تو بھی بلند ہے حضور نے اپنی حقیقت کے بارے ابو بکر کو فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی اے ابو بکر ذات کی قسم جس نے میں نو حق دے نال دنیا تے بھیجے میری حقیقت میرے رب دے سوا جانی کوئی نہیں سکتا اس واسطے تک کسی نے فرمایا محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے ہے جی اور اتنا چپتی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی بات کوئی نہیں سکتا سرکار نے صدیق اکبر نو فرمایا ہے اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس نے میں حق دے نال بھیجا ہے میری حقیقت میرے رب دے سوا جان کو اور جناب والا آپ چھوڑ دے رہا ہو جس ویلے اللہ دے محبوب معراج تے گئے نوری فرشتہ دا سردار جبرائیل سدرت پار جان لگے جبرائیل رک گیا حضور نے فرمایا جبرائیل تو کیوں نہیں آندا
جبرائیل ہاتھ بن کے عرض کر دے لو دنو تو انملت اللہ ترک یا رسول اللہ اگر ایک کلی دے پورے دے برابر بھی اگے بدھیا رب دے انوار و تجلیات نال میرے پر جل کے رات ہو جا سن اگے میں نہیں جا سکدا اگے تے ہوئی جاوے جدا وطن ہوئیے جدا ٹھکانہ مجھا بھی پہیے بیتے ایک لمبے دا عاشق ہے لمبے دا جنوبی علاقہ ملتان دے علاقے وعدہ جبرائیل ہم جو کھلو گیا صدیق اکبر ہوندے تے نہ کھلوندے صدیق اکبر ہوندے تے نہ کھلوندے کہ جبرائیل کرے دا نائی میں یہ سبق صدیق تو پڑھ ویندا بڑھ ساتھی ساتھ